بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حماس جس کو ختم کرنے کا دعویٰ تھا 15 مہینے بعد حماس اور اسٹرانگ ہو گئی. یعنی وہ کمزور پڑنے کے بجائے جس کا جو القسام بریگیڈ گروپ ہے بارش صاحب وہ اور اسٹرانگ ہو گیا. اور اب تو پورے غزہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے غزہ پر انہی کا قبضہ ہے. کل میں نے اس پہ رپورٹ پڑھی تھی حماس کا. وہی سب دیکھ ریکھ کر رہے ہیں ساری چیزیں. ان کے چیزیں کنٹرول میں آ گئی. دوسری چیز یہ باری صاحب یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں. نور صاحب نے کہا ہے آج ویسٹ بینک میں لوگوں نے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو کر کے کارروائی کو روکا. یہ جو حوصلہ ہے جس طرح سے فلسطینیوں کے اندر, کیا لگ رہا ہے کہ ویسٹ بینک میں کتنا یہ سٹینڈ کر پائیں گے؟ کیا لگ رہا ہے؟ اور کیا یہ ویسٹ بینک کو خالی کروا پائیں گے؟ کیا لگ رہا ہے اس میں؟ اور یہ سچویشن کیا ہوگی؟ 6,000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے وہ ویسٹ بینک. معمولی علاقہ نہیں ہے, بہت بڑا علاقہ ہے ویسٹ بینک جو ہے. وہاں سے تو غزہ سے آپ انفاق نہیں کروا سکتے تو ویسٹ بینک سے تو بہت ہی مشکل بات ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ انٹروژن جاری رہتا ہے برابر. اسرائیل کی جو ہے تو فوجی داخل ہوتے ہیں, وہاں کنٹرول بھی اسرائیلیوں کا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایسا نہیں کر پائیں گے. وہ جا کے سیٹلمنٹ کرتے ہیں, نئی یہودیہ بساتے ہیں. اور ان کو کیسے یعنی کیسے انسان ہے یہ کہ بھائی دوسرے کا مکان آپ اس کو بھگا دیتے ہیں, خالی کر دیتے ہیں, زور زبردستی کرتے ہیں, اس کے سامنے توڑتے ہیں, بلڈوزر چلا دیتے ہیں اور اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں ایسا ظلم ستم کہیں اور میرے خیال سے تاریخ میں نظر نہیں آتا ہے. یہ جدید دنیا میں ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے. کچھ قوانین بنائے گئے ہیں دنیا کو چلانے کے لیے. اقوام متحدہ کس کے لیے؟ اسی مقصد کے لیے تو قائم ہوئی تھی کہ بھائی 2 جنگیں ہوئی. پہلے عالمی جنگ میں جو ہے وہ لیگ آف نیشن بنایا گیا, پھر یہ جو ہے تو یونائٹیڈ نیشنز آف دا آرگنائزیشن بنائی گئی, یونو بنائی گئی. تو یہ جو ہے لیکن یہ کھڑی تماشائی ہے. تماشا اکثر تماشا دیکھتے رہتی ہے کیونکہ بے بس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو بڑی طاقتیں تھی, فاتح جو طاقتیں تھی, ان کو ویٹو پاور دیا گیا تو وہ ویٹو کر دیتی ہیں. وہ اگر جو ہے مبنی بر انصاف جو ہے حق جو ہے فیصلے ہوں گے تو اسرائیل کے لیے یہ سب کچھ کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا. مگر کیونکہ اس کو ایک وہ ملی ہوئی ہے نا, امپینٹی جس کو کہتے ہیں, جس کو بالکل جو ہے کچھ بھی کر بیٹا تجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا ویسا معاملہ ہے. اس طرح سے جو ہے ان کا لاڈلا جو ہے تو پالا ہوا بچہ ہے اسرائیل جو ہے مغربی طاقتوں کا جو ہے. تو اسی وجہ سے وہ جو بھی حرکتیں کرتا ہے, جو بھی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. جبکہ اقوام متحدہ کو جو ہے حالانکہ کچھ قراردادیں منظور ہو جاتی ہے, کبھی امریکہ جو ہے تو ویٹو نہیں کرتا, ابسینٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس پر عمل جس طرح سے ہونا چاہیے وہ عمل نہیں ہو رہا ہے. خبر ہے یہ میں نے دیا نور سر کے حوالے سے, دیکھیں. اور اس کا ذکر فضیل احمد صاحب نے اس سے پہلے کیا تھا. نور سر نے کہا نتن یاہو کسی بھی قیمت میں فلسطینیوں کو روک نہیں سکتا کیونکہ حماس کے پاس بہت بڑے اور امپورٹنٹ لوگ ہیں جس کو اسرائیل چھپا کے رکھے ہوئے ہے. اسرائیل بتا نہیں رہا ہے. اور 200 امریکہ کے لوگ بھی. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ اسرائیل کو اس بات کا بھی ڈر ہے باری صاحب, جس کا کل ذکر آیا تھا کہ اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ. پہلی بات تو یہ خبر تھی کہ اسرائیل نے ٹنل جو ہے اسرائیل کے اندر تک بنا لی ہے اور اسرائیل کو ہی خبر نہیں ہے جو ان کی ٹنل ہے. کیونکہ جب کیپٹیوز چھوڑے جا رہے تھے تو وہ کیپٹیوز غزہ میں جو ٹنل ہے نیچے, اس کے بجائے یہ بتایا گیا کہ جہاں آئی ڈی ایف کا کیمپ ہے اسی کے نیچے تھے کیپٹیوز بنکر میں. تو اس طرح سے کیا ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی حماس نے پکڑ رکھے ہیں ان کے لوگوں کو؟ فگر ہے 240 کا فگر ہے. اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے جنگ کی حالت میں جو حالت جنگ میں خبریں جو ہے بڑی گشت کرتی ہے جن کی صداقت, یعنی کہتے ہیں کہ جنگ کا سب سے پہلا شکار جو ہے سچائی بنتی ہے.
یہ محاورہ جو ہے آج کا نہیں ہے، بہت پرانا چلا آ رہا ہے، یعنی فرسٹ وکٹم آف وار از ٹروتھ. تو یہ ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہے تو بہت پھیلتی ہے. اور وہ سرنگیں جو ہے، سرنگیں میں جو ہے لبنان میں جو ان لوگوں نے حزب اللہ نے بنائی ہے، وہ میں گیا ہوں اندر، وہ لے کر گئے تھے بڑی، یعنی وہ کس طرح سے جا کے حملہ کرتے تھے، وہاں سے نکل کر، سرنگ سے نکل کر جو ہے حملے کرتے تھے اسرائیلی فوج پر، جو انہوں نے جو مار بھگایا وہاں سے اسرائیلیوں کو لبنان سے، وہ بتایا سسٹم جو ہے تو یہاں پر بھی قائم کیا ہے. لیکن یہاں پر تو کیونکہ میدانی علاقہ ہے، غزہ میں اتنی زیادہ سہولت نہیں ہے. لبنان میں پہاڑی علاقے ہے، وہ جو جہاں پہ سرنگیں وغیرہ بنائی ہے وہ پہاڑی علاقے. یہ سرنگ کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے، انہوں نے کوئی اور نظام ڈیولپ کیا ہوگا جس کے تحت انہوں نے ان کو چھپا کے بھی رکھا اور ان کو ٹریٹمنٹ جو کیا ہے. یعنی دیکھیے جو بھی قیدی جو اسرائیل حماس کے قید میں جو بھی اسرائیلی قیدی بن کے رہا، اس نے کسی نے شکوہ نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ برا سلوک کیا گیا، ہمارے ساتھ فلاں کیا گیا. وہ منظر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ حماس کے جو دو جنگجو تھے، ایک جو اسرائیلی فوجی تھا، اس کو جب رہا کیا گیا تو وہ ان کے بوسے لے رہا تھا. یہ پوری دنیا نے دیکھا. اس سے کیا میسج گیا کہ بھائی ایک فوجی بھی جو ہے ان کے حسن اخلاق کا گرویدہ ہو گیا. اس کے جو ہے بوسہ لینے سے مطلب یہ نا کھلے عام بوسہ لے رہا تھا نا بھائی، اس کی تو ڈسپلے ہو رہا تھا، اس کا نمائش کی جا رہی تھی اس کو چھوڑتے ہوئے جو ہے. تو یہ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ جنگ میں جس طرح سے آپ کو وہ کرنا ہے، وہ جنگ کے رول کو فالو کرنا ہے، وہ فالو کر ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے جب وہ کچھ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے وہاں حماس کے ہاتھوں، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوا ہے. لیکن بحثیت مجموعی ان کا جو رویہ رہا ہے، انہوں نے کبھی بھی سیویلین کو ٹارگٹ کرنے کی نہیں کوشش کی ہے. اور اپنے پاس جو قیدی انہوں نے لے کر آئے تھے، جو اسرائیل کے جیلوں میں جو فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ان کی جو تصویریں آتی ہے وہ دیکھ کر آپ ایک دم حیران اور شزدر ہو جائے گا کس طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے. انہوں نے کسی ایک بھی جو ہے ہوسٹیج کو ٹارچر نہیں کیا، ورنہ وہ سب کے سب جو بھی چھوٹ کر آتے ہیں وہ حماس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اس کے حسن اخلاق کی اور ٹریٹمنٹ کی ستائش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ جو ہے حماس کے ایمبیسیڈر بن کے نکلے ہیں. یہ جتنے بھی ہوسٹیج جو بھی چھوڑے جا رہے ہیں، یہ حماس کے ایمبیسیڈر بنے ہوئے ہیں، سفیر بنے ہوئے ہیں. یہ حماس کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، فلسطینیوں کا پیغام لے جا رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے بارے میں جو چھبی پیش کی جاتی ہے، ٹیررسٹ ہے، یہ جنگجو ہے، یہ جو ہے خون کے پیاسے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ جو ہے میسج جو ہے وہ یہودی آبادی میں اور یہ اسرائیل کی جو آبادی ہے وہ جو ہے وہاں کے اصولاً جو ہے وہاں کی یعنی نسلی اعتبار سے وہاں کی تھوڑی آبائی آبادی ہے. وہ تو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس ڈوئل شہریت ہے، پاسپورٹ ہے. کوئی امریکہ کے بھی اس کے پاس پاسپورٹ ہے، اسرائیل کا بھی پاسپورٹ ہے. تو اب وہ ایسے جو لوگ ہیں وہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کے پاس دوہری شہریت تھی، وہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سیفٹی نہیں ہے، ہمارے جان کی کوئی سیفٹی نہیں ہے، کب بھی کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے نا اسرائیل کے لیے جو درد سر ہے، اس کے وجود کے لیے جو درد سر ہے، یہی لوگ ان کے اپنے لوگ ہی بننے والے ہیں اور بن رہے ہیں. اب تک بہت سے یہودی جو ہے چھوڑ کر جا چکے ہیں، اپنے اپنے جو ان کے جو آبائی ملک تھے وہاں چلے گئے ہیں. یہ تو سیٹلرز کا کنٹری ہے. یہ